الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.173 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا لیسن نمبر 173، اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 164۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے، سب سے پہلے ٹرانسلیشن، اس کے بعد تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ آیت کا مکمل ترجمہ دیکھیں۔ بے شک زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور کشتی میں جو سمندر میں چلتی ہے، ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین کو زندہ کیا اس کے مرنے کے بعد، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور زمین و آسمان کے درمیان تابع بادلوں میں بے شک نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو نشانیاں بیان کرتے ہیں ان کو ٹھوس دلائل کہتے ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت کے وہ دلائل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کی فرما روائی اور اس کی توحید کی دلیل ایک تو یہ آسمان ہے جس کی بلندی، لطافت، کشادگی، جس کے ٹھہرے ہوئے اور چلتے پھرتے روشن ستارے تم دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ کی وحدانیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آسمان، جن پر ہم کثیر تعداد میں ستارے دیکھتے ہیں۔ پھر زمین کی پیدائش جو کثیف چیز ہے، جو تمہارے قدموں تلے بچھی ہوئی ہے، جس میں بلند بلند چوٹیوں کے سربا فلک پہاڑ ہیں، یعنی جن میں بلند پہاڑ موجود ہیں، جس میں موجیں مارنے والے بے پایہ سمندر ہیں، یعنی ہیوج اوشنز اس پلانٹ ارتھ پر موجود ہیں، جس میں انواع و اقسام کے خوش رنگ بیل بوٹے ہیں، یعنی پلانٹ ارتھ کو اللہ نے بہت ہی خوشنما بنایا، بیوٹیفل بنایا۔ ان گنت قسم کے بیل بوٹے، درخت، پودے وغیرہ یہاں پیدا کیے، جن میں بے انتہا خوبصورت اور خوشبودار پھول اس نے اگائے، جس میں طرح طرح کی پیداوار ہوتی ہے، یعنی پلانٹ ارتھ پر کئی قسم کی پیداوار ہوتی ہے۔ ہمارے لیے اس نے ترکاریاں، اناج، میوے اگائے اور بہت ساری چیزیں پیدا کی، جس میں تم رہتے سہتے ہو اور اپنی مرضی کے مطابق آرام دہ مکانات بنا کر بستے ہو، اور جس سے سینکڑوں طرح کا نفع اٹھاتے ہو، یعنی ہمارا رہن سہن بھی پلانٹ ارتھ پر ہے، ہمارے آفیسز، اسکولز، ہاسپٹل، سارے آرگنائزیشنز، دنیا کا ہر کام ہم اسی پلانٹ ارتھ پر کرتے ہیں، اور مختلف قسم کا نفع اس زمین سے ہم اٹھاتے ہیں۔ اور پھر مزید رات دن کا آنا جانا پلانٹ ارتھ کے اوپر جو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، رات گئی دن گیا، رات آ گئی، نہ وہ اس پر سبقت کرے نہ یہ اس پر، ہر ایک اپنے صحیح انداز سے آئے اور جائے، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پلانٹ ارتھ کے لیے صرف ڈے اینڈ نائٹ ہی فارم نہیں کیا بلکہ سیزنز بھی فارم کیا۔ ڈے اینڈ نائٹ بھی ہماری زندگی قائم رہنے کے لیے ضروری ہے، اور سیزنز کا بھی پلانٹ ارتھ پر آنا زندگی باقی رہنے کے لیے ضروری ہے۔ کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں جائے، کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے بنائے، یعنی یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر کشتیوں کو دیکھو جو خود تمہیں اور تمہارے مال و اسباب اور تجارتی چیزوں کو لے کر سمندر میں ادھر سے ادھر جاتی آتی رہتی ہیں، جن کے ذریعے اس ملک والے اس ملک والوں سے اور اس ملک والے اس ملک والوں سے رابطہ اور لین دین کر سکتے ہیں۔ یہاں کی چیزیں وہاں اور وہاں کی چیزیں یہاں پہنچ سکتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف زمین و آسمان ہی نہیں پیدا کیے، ان میں یہ تمام چیزیں ہی نہیں پیدا کی، بلکہ انسان کی سہولت کے لیے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے اس کو کشتی بنانا سکھایا، اور پھر کشتی سے صرف انسان ہی ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر نہیں کر سکتے، بلکہ انسان کے سارے سامان، ان کا لین دین، ان کا رابطہ دوسرے ممالک سے قائم رہتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کس طرح سے وہ پانی پر اتنے وزنی سامان لے کر بڑے سکون سے تیرتی چلی جاتی ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کاملہ سے بارش برسانا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس سے اناج اور کھیتیاں پیدا کرنا، چاروں طرف ریل پیل کر دینا، زمین میں مختلف قسم کے چھوٹے بڑے کارآمد جانوروں کو پیدا کرنا، ان سب کی حفاظت کرنا، انہیں روزیاں پہنچانا، ان کے لیے سونے بیٹھنے چرنے چگنے کی جگہ تیار کرنا۔ انہیں اللہ کی نشانیاں تو ان گنت ہیں، ہم کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اس کی نعمتیں ان گنت ہیں، لامتناہی ہیں، ان کو بھی ہم شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنی رحمت سے بارش کے برسانے کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے اور خشک زمین پر رونق پیدا کر دیتا ہے، یعنی سارے جھاڑ پودے وغیرہ اگاتے ہیں، جانداروں، مچھلیوں، پرندوں، انسانوں اور ساری مخلوق کو پانی نصیب ہوتا ہے، چاروں طرف زمین پر رونق آ جاتی ہے اور ساری مخلوق کو روزی پہنچانے کا کام بھی وہی کرتا ہے، اور پھر مخلوق کے رہن سہن کے لیے زمین کو کمفرٹیبل بنا دیتا ہے۔ ہواؤں کو پورب پچھم چلانا، کبھی ٹھنڈی کبھی گرم، کبھی کم کبھی زیادہ، بادلوں کو آسمان و زمین کے درمیان مسخر کرنا، انہیں ایک طرف سے دوسری طرف لے جانا، ضرورت کی جگہ برسانا وغیرہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف بارش ہی نہیں برساتا بلکہ ہواؤں کو بھی چلاتا ہے، ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈی ہوائیں، گرم موسم میں گرم ہوائیں، پھر ہواؤں سے بارش برسانے کا انتظام کرتا ہے، اور بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے ایک مقام سے دوسری جگہ، دوسرے مقام سے پہلے مقام پر، ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف، دوسری زمین سے پہلی زمین کی طرف، یعنی جہاں کہیں بارش برسانا مقصود ہو وہ بادلوں کو وہاں موو کرتا ہے، اور جہاں ضرورت ہو بارش کی وہاں پر بارش برساتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن سے عقل مند اپنے اللہ کے وجود کو اور اس کی وحدانیت کو پا لیتے ہیں۔ انہیں غور و فکر کرنے والا بندہ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ ان تمام کے پیچھے خالق ہے جو کہ واحد خدا ہے، ساری کائنات کو مینیج کر رہا ہے، ساری کائنات میں ایکو سسٹم کو مینٹین کر رہا ہے، اور تمام چیزیں جو ایک دوسرے سے کوآپریٹ کر رہی ہیں، سکسیسفلی اپنا کام پورا کر رہی ہیں، سکسیسفلی اپنی موجودگی کا مقصد پورا کر رہی ہیں، یہ صرف اور صرف ایک ذات واحد کے حکم پر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور ایک کے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے میں دلائل ہیں اہل عقل کے لیے، جن کی یہ حالت ہے کہ وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور آسمان اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس کو لا یعنی پیدا نہیں کیا، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہم آپ کو منزہ سمجھتے ہیں، یعنی ہم آپ کو پاک سمجھتے ہیں، سو ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان آیت میں عقل رکھنے والوں کا ذکر کرتے ہیں کہ عقل رکھنے والے زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور رات و دن کے آنے جانے میں غور کرتے ہیں، اور پھر اللہ کا ذکر اس قدر کثرت سے کرتے ہیں کہ کھڑے بیٹھے لیٹے بھی وہ اللہ کی یاد ہی میں مشغول رہتے ہیں، اور اپنی زبان سے یہ اقرار کرتے ہیں بلکہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے یہ سب کچھ بے معنی بے مقصد فضول میں پیدا نہیں کیا، بلکہ ان تمام کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ وہ اپنی وحدانیت کو اپنے بندوں پر ثابت کرے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی وحدانیت کی دلیل ہے، اور بے شک اللہ پاک ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم کو عذاب نار سے بچا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ مشرکین و کفار عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر و بیشتر اللہ کے معجزات و نشانیاں طلب کرتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ نے آیت اتاری اور فرمایا لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی نشانیاں مانگتے تھے ان کے سامنے اللہ نے اتنی تمام نشانیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں اللہ کی تخلیق میں۔ یعنی اللہ بذات خود بالغیب ہے لیکن اپنی تخلیق سے عیاں ہے، یعنی وہ الظاہر بھی ہے اور وہ الباطن بھی ہے۔ یعنی بذات خود تو اللہ بالغیب ہے لیکن اپنی تخلیق سے وہ عیاں ہے، ظاہر ہے، اس کی وحدانیت ثابت ہے۔
مخلوقات کے ذریعے خالق کو پہچاننا عقل و تفکر پر موقوف ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لقوم یعقلون، مخلوقات تو اللہ کی ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، بندے کا کام ہے کہ وہ اپنے عقل سے کام لے اور ان چیزوں میں اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرے، تفکر کرے۔ کائنات کی منظم، ہم آہنگ، عظیم اور حکیمانہ خلقت ایک علیم و حکیم اور عظیم خالق کے وجود کی دلیل ہے، یعنی کائنات منظم ہے، زمین و آسمان ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرتے ہیں، آسمان کے سارے ستارے گریوٹی سے کنیکٹڈ ہیں، سورج کے اطراف تمام پلانٹس ایک دوسرے سے اور سورج سے کنیکٹڈ ہیں، گریوٹی سے بندھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح زمین پر واٹر سائیکل منظم ہے، زمین پر جتنے جانور ہیں، جتنے کچھ سب سسٹمز ہیں، وہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں اور ایکو سسٹم فارم کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے اور ایک عظیم خالق ہے۔ نظام کائنات کی وحدت خالق کائنات کی توحید پر دلیل ہے، یعنی سارے کائنات کا نظام یونائٹڈلی رن ہو رہا ہے، ایک یونٹی کے مثل ہے، یعنی کائنات کا سارا نظام سب سسٹمز کی یونٹی پر مبنی ہے۔ ان تمام سب سسٹمز کی یونٹی، ان تمام سسٹمز کی کنیکٹیوٹی، ان کا کوآپریشن اور ان کا سکسیسفلی رن ہونا اور اپنے مقاصد کو پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ ساری کائنات کا ایک ہی واحد خدا ہے، اور یہ بات خالق کائنات کی توحید پر دلیل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔